मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप हमारा चैनल देख रहे हैं लीगल एडिशन, जिस पे हम कानूनी मालूमात इंतहाई आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करते हैं। फौजदारी वकालत के सिलसिले में हमने काफ़ी लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं किस्तवार। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ये तमाम लेक्चर्स जो है अगर तरतीब से देख लें तो आप एक बहुत अच्छे फौजदारी के वकील बन सकते हैं। तो आज हमने जो है वो एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है थाने का जो मुहर्रर होता है उसके बारे में। तो मुहर्रर की कोई अंग्रेज़ी नहीं है, उसको अंग्रेज़ी में भी मुहर्रर ही कहते हैं। और ये थाने का इंचार्ज तो नहीं होता, लेकिन ये थाने का ऑल इन ऑल इसको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है। क्यों कि SHO से ज़्यादा थाने का मुहर्रर बाखबर होता है थाने के मामलात के बारे में। थाने का जो मुहर्रर होता है उसके पास थाने के तमाम रजिस्टर होते हैं। वो एक किस्म का खजानची है। जैसे किसी ज़माने में बादशाहों का जो खजाने का जो इंचार्ज होता था वो बड़ा अहम होता था, वो बादशाह सलामत को बताता था कि ये कुछ पड़ा है जी। तो वो जो थाने के मामलात हैं वो क्योंकि सबसे बाखबर जो है वो मुहर्रर होता है थाने का, तो SHO का लाडला भी होता है वो, क्योंकि SHO को पता है कि इसी ने मुझे गाइड करना है, इसी ने मुझे बताना है। SHO तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो थाने के मुहर्रर हैं ये बहुत कम तब्दील होती हैं, इनको नहीं तब्दील किया जाता। पहले जो होते थे हेड कांस्टेबल जो है वो थाने का मुहर्रर होता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, पुलिस अफसर होना चाहिए। अब कम से कम ASI होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो मुहर्रर होता है, और 3 शिफ्टों में या 2 शिफ्टों में ये मुहर्रर चलते हैं। एक दिन का मुहर्रर होता है, एक रात का मुहर्रर होता है, और वो हर वक्त थाने में मौजूद रहते हैं। और अगर तब्दील करके जाएगा तो एक रिजर्व में होता है, लेकिन मुहर्रर को बहुत कम ही छुट्टी मिलती है। वो थाने का ही इंचार्ज होता है, उसके पास थाने की हर दरख्वास्त जो आएगी वो मुहर्रर के पास आएगी, मुहर्रर पेश करेगा SHO साहब को। कोई भी लेटर आएगा तो पहले मुहर्रर के पास आएगा, वो उसको रोजनामचा रजिस्टर जो है उसमें दर्ज करेंगे। रोजनामचा रजिस्टर जो है ना थाने का, जब हम रजिस्टर करेंगे इसके बाद हम उस पर करेंगे कि थाने में कितने रजिस्टर होते हैं। वो जो रजिस्टर्स होते हैं सारे वो थाने के उसके मुहर्रर के इंचार्ज में होते हैं। तनख्वाहों का हिसाब भी उनके जो है पास होता है, इसलिए जितने भी सिपाही और जो बाकी के अफसरान होते हैं उनकी तनख्वाहों का हिसाब भी वो ज़रा सा ऑब्जेक्शन लगा दें तो तनख्वाह लेट हो जाती है, तो इसलिए सारे मुहर्रर साहब से बना के रखते हैं। अब आ जाएं मुलजिमों की तरफ। मुलजिम जो गिरफ्तार होकर जब थाने जाता है तो वो भी हैंड ओवर होता है मुहर्रर साहब के। जितनी केस प्रॉपर्टी जो बरामदगियां होती हैं वो भी IO हो या SHO वो मुहर्रर के हवाले करता है। मुहर्रर पहले इंदराज करता है रोजनामा रजिस्टर में, रजिस्टर नंबर 2 जिसको कहते हैं, डेली रजिस्टर उसको कहते हैं। डेली रजिस्टर में एक एक चीज का इंदराज होता है। वो उसमें उर्फ आम में कहा जाता है कि अगर थाने के ऊपर से कोई चिड़िया भी गुजर गई है तो मुहर्रर उसका भी इंदराज करता है कि इतने बजे चिड़ियों का एक गोल थाने के ऊपर से गुजरा। लेकिन ये कहने की बात है, उससे मुराद ये है कि अगर कोई तिनका भी अपनी जगह से अगर थाने में हिला है तो मुहर्रर साहब को उसका पता होगा कि ये चीज कहाँ पड़ी है, ये असला किसको करना है। तो तमाम असला, तमाम फर्नीचर, तमाम अकाउंट्स, तमाम जो है वो कार्रवाई वो मुहर्रर से हो के रोजनामचा रजिस्टर में दर्ज होती हैं और मुहर्रर से हो के SHO के पास जाती हैं। और जो IOs होते हैं, तफ्तीशी इंचार्ज होते हैं, उनका भी तमाम इंदराज मुहर्रर। अब इन्वेस्टिगेशन विंग अलग कर दिया है, तो इन्वेस्टिगेशन विंग का अलग मुहर्रर होता है, वो तफ्तीश के मामलात को डील करता है, लेकिन थाने के मामलात का मुहर्रर अलग होता है। लेकिन अभी तक पर्चा तो दर्ज थाने में होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो जाएगी इन्वेस्टिगेशन विंग को। ये एक जो है गड़बड़ घोटाला है कि वो वही मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन विंग का भी मुहर्रर है और वही मुहर्रर थाने का भी मुहर्रर है। तो अब अगर जो बरामदगियां करके आए हैं उसमें अगर कोई गड़बड़ करनी है तो मुलजमान थाने के मुहर्रर से रब्ता करते हैं।
کہ وہ پارسل میں تبدیلی کر دے، اس مال مقدمے میں گڑبڑ کر دے. کیوں کہ رجسٹر نمبر 19 ہوتا ہے. ہر تھانے میں ایک مال خانہ ہوتا ہے، اس مال خانے میں رکھتے ہیں. اب اس کے بعد بہت ساری ترمیم لا رہے ہیں کہ صدر مال خانے میں جو اہم برآمدگیاں ہوتی ہیں وہ محرر 1 دن 2 دن کے لیے تو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر صدر مال خانے میں بھجوا دیتا ہے. لیکن جب تک وہ رجسٹر نمبر 19 میں رکھتا ہے اندراج کر کے مال خانے میں رکھے گا. جب مال خانے سے مال باہر نکالے گا تو رجسٹر نمبر 19 میں بھی درج کرے گا اور روزنامچہ رجسٹر میں بھی درج کرے گا. اور جب مال خانے میں رکھے گا تو پہلے روزنامچہ رجسٹر میں اندراج کرے گا، پھر رجسٹر نمبر 19 میں اندراج کرے گا، ٹائم کا اندراج کرے گا اور پھر مال خانے میں رکھے گا. تو کہنے کا مطلب ہے جو محرر کا ڈیوٹیاں ہیں یہ بڑی اہم ڈیوٹی ہیں. پولیس رولز کے مطابق جو چیپٹر 22 ہے اس میں باقاعدہ ایک رول دیا گیا ہے، وہ ہے رول نمبر 3. محرر تھانہ عام طور پر ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوتا ہے جسے ASI ہوتا ہے. یہ پہلے امینڈمنٹ، پہلے ایک کوئی ہیڈ کانسٹیبل کو جو بنا دیا جاتا تھا لیکن اب نہیں. جو زیر تحت و نگرانی افسر انچارج تھانہ محرر، محاسب، محافظ دفتر اور تھانے کے سرکاری و دیگر مال کے سپردار کے طور پر کام کرتا ہے اس کو ایک یا ایک سے زیادہ مد محرر امداد کے لیے دیے جا سکتے ہیں. مطلب ایک ہیڈ محرر ہوتا ہے اور اس کو امداد کے لیے وہ 24 گھنٹے تو نہیں جاگ سکتا، تو اس کو جو ہے وہ امدادی محرر دیے جاتے ہیں جو ایسے جیسے لیٹ آورز میں تھانے کے جو رات کے اوقات میں اگر ہیں تو وہ جو امدادی ہے، اگر اہم کوئی بات ہوگی، اطلاع آ گئی، وہ فوراً جائے گا محرر کو جگا دے گا کہ سر جی یہ اطلاع آئی ہے کی کرنا ہے، وہ فوراً منہ دھو کے آ جائے گا. تو SHO بھی تھانے میں زیادہ وقت موجود رہتا ہے لیکن محرر تو وہاں سے شفٹ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کا اس کے بعد پھر جو رول نمبر 4 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ فرائض محرر تھانہ، کہ جو تھانے کا جو محرر ہے اس کے فرائض کیا ہیں. بطور محاسب اکاؤنٹنٹ جس کو کہنا چاہیے، بطور اکاؤنٹنٹ اس کے کیا فرائض ہیں. رول نمبر 6 میں بتایا گیا ہے کہ محافظ دفتر کے تمام چیزوں کا، تمام ریکارڈ کا، بلڈنگ کا، فرنیچر کا وہ محافظ ہے. اور اس کے بعد رول نمبر 7 ہے بطور سپردار، کوئی مال جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی مال مقدمہ کہیں بھیجنا ہے، کہیں آنا ہے، کوئی مال مویشی جو ہیں وہ آ گئے ہیں آوارہ گرد، تو کوئی بچے لاپتہ ہو گئے ہیں، تو کوئی بھی اطلاع تھانے میں اگر پرچہ درج ہونے کے لیے آ رہی ہیں تو وہ تمام کا جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ فرائض ہیں لکھے ہوئے کہ وہ کیسے جو ہے ان کو فرائض کرے گا. تو اگر آپ کا اس محرر کے بارے میں، کیونکہ جب یہ محرر ایویڈنس کے لیے تھانے میں آتا ہے تو اس سے پھر اس کے مطابق جب آپ کو پتہ ہو کہ اس نے مال مقدمہ کب لیا تھا، اس کو روزنامچہ رجسٹر منگوایا جاتا ہے کہ یہ اطلاع کب آئی تھی، تو جب آپ کو محرر کا پتہ ہوگا کہ اس کے فرائض کیا کیا ہیں تو تبھی تو آپ جرا میں کراس ایگزامینیشن سے اس سے کچھ پوچھ پائیں گے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ محرر کی فرائض کیا ہیں تو اس سے کیا پوچھیں گے کدو. تو اس لیے آپ کو پولیس رولز کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ CRPC میں تو مین چیزیں دی گئی ہیں کہ انویسٹیگیشن کریں گے. اب انویسٹیگیشن کیسے کریں گے وہ تو پولیس رولز میں لکھا ہوا ہے، پورا ایک چیپٹر ہے انویسٹیگیشن کا. تو اس لیے یہ جو 4-5 چیپٹرز ہیں پولیس رولز کے، یہ آپ کو ضرور بڑے ڈیپلی پڑھنے چاہیے. اور قسطوں میں پڑھنے چاہیے، ایک دفعہ میں نہیں سمجھ آتی. یہ جو لیجسلیشن ہے یہ کیونکہ وہ جینیس لوگوں نے یہ رولز، اور یہ رولز تو نام ہے، اصل میں تو یہ لیجسلیشن ہے، سیکشنز ہیں، اس میں تو کبھی کبھار تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور یہ جینیس لوگوں نے بنائے ہیں، تو انہوں نے دریا کو کوزے میں نہیں بند کیا بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کیا. تو ان کے ایک ایک کاما فل سٹاپ کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ایک پریکٹیکل وقت، لیکن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. 1 دفعہ 2 دفعہ 40 سال بعد بھی آج اب تک بہت ساری چیزیں جب سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس کی نئی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے آپ ہمارے لیکچرز کو بار بار سنیں، اور جیسے لیکچر نمبر 1 ہے اس کو مہینے کے بعد دوبارہ سن لیں تو آپ کو پہلے سے بہتر سمجھ آئے گا. پھر جب آپ قوانین پڑھیں گے، اس سے جو لیکچر میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے
CRPC کے ہیں, PPC کے ہیں, پولیس رولز کے ہیں, لمیٹیشن ایکٹ کے ہیں اور ایویڈنس ایکٹ کے ہیں, تو وہ ریلیٹڈ سیکشنز بھی پڑھیں, پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی بہتر. وکالت جو ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے جو آپ سیکھ جائیں گے, کوئی کیپسول نہیں ہے کہ آپ کھائیں گے تو آپ کو وکالت آ جائے گی. نہیں, وکالت تو کرنے سے آئے گی, پوچھنے سے آئے گی. ان لوگوں سے پوچھنے کا فائدہ ہے جنہوں نے کبھی وکالت خود کی ہو, عملی وکالت کی ہو. عملی وکالت میں اکثر یہ کہتا ہوں جو پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں وہی باریکیاں اور پیچیدگیاں بتا سکتے ہیں آپ کو. قانون کی پیچیدگیاں انہوں نے مختلف اینگل سے اپنے زمانے میں پڑھی ہیں, کیونکہ لیکچرز بہت سارے میں ویڈیوز دیکھتا ہوں جو لیکچرز پڑھے ہیں کراس ایگزامینیشن پہ. میں ان کے بتاؤں گا نہیں, ان کا نام نہیں لیتا ہوں, لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے کبھی کراس ایگزامینیشن کیا ہی نہیں, جنہوں نے پریکٹیکل کبھی کو ٹرائل ہی نہیں کیا, اور وہ کراس ایگزامینیشن پہ لیکچرز دے رہے ہیں. تو لطیفے تو دنیا میں ہی ہوتے ہیں نا. تو بہرحال آپ ایسے دوستوں کی ویڈیوز دیکھیں زیادہ, میں نہیں بتاؤں گا کس کی دیکھیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ انہوں نے پریکٹیکل وکالت کی ہے. کتابوں سے پڑھ کے آپ لیکچر تو دے سکتے ہیں, بہت اچھا دے سکتے ہیں, لیکن وکالت کی عملی چیزیں تو آپ کو انہی سے ملیں گی جنہوں نے عملی طور پر وکالت کی ہو. تو آپ کو ہمارا لیکچر کیسا لگا بتائیے گا, ہمارے لیکچر کو شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں, اور آپ ہمیں بتائیں آپ نے اپنے کسی کیس کا مشورہ کرنا ہو تو ڈسکرپشن میں میرا ایڈریس بھی اور میرا فون نمبر بھی لکھا ہے, آپ اپنے کیسز کا مشورہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, لیکن رات 9 بجے سے پہلے, اور آپ میں سے SMS بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں کو ضرور کہیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی, اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ڈیلی شام 4 بجے آپ کو ایک ویڈیو ضرور آپ کو اپلوڈ کروں اور اس میں ٹائم لکھ دوں, تو آپ 4 بجے کے بعد آپ کو نوٹیفیکیشن ملیں, تو آپ جب ان کو دیکھیں گے. اور ایک اور ریکویسٹ میں نے اپنے ان دوستوں سے کرنی ہے جو میرے چینل دیکھتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ سے سرچ نہ کریں. اگر آپ کو اس لیگل ایڈیشن کی کوئی ہیلپ کرنی ہے تو آپ اس کو یوٹیوب چینل پہ جا کے سرچ کریں اور اس کو کلک کریں. ویڈیو تو آپ نے دیکھنی ہے, آپ ویڈیو تک پہنچ جائیں گے, لیکن اگر آپ نے ہماری کوئی ہیلپ کرنی ہے, ہمارے چینل کی ہیلپ کرنی ہے, تو پھر آپ صرف 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی آپ تھوڑی سی زحمت کریں گے. آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں, لیگل ایڈیشن لکھیں, LEGALEDI سے, ای سے ایڈیشن ہے, اے سے نہیں, تو وہاں سے سرچ کریں گے تو اس کے ویوز بڑھیں گے, اور پھر نیکسٹ ٹائم اس کا پھر فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل جائے گی. جب آپ یوٹیوب کھولیں گے تو آپ کو شروع میں ہمارا کوئی نیا لیکچر آئے گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.